بھائی اگر آپ ایئر لائن کے ذریعے سفر کرنے جا رہے ہیں تو ایئرپورٹ روانہ ہونے سے پہلے اپنی فلائٹ آپ کہنے لگے ایئرپورٹ روانہ ہو جائیں جب بھی جائیں کنفرم کر لیں ورنہ پریشانی اٹھانا پڑ سکتی ہے. اور ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آج کل درجنوں فلائٹس روزانہ کی بنیاد پر کینسل ہو رہی ہیں, ڈیلے ہو رہی ہیں, جس پہ غیر ملکی پروازیں بھی شامل ہیں. کہیں موسم تو کہیں آپریشنل مسائل کا بتا کر فلائٹس کینسل ہونا اب بالکل معمول بن گیا, اور کبھی کبھار تو بتاتے ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا تھا. اور آج بھی کراچی, لاہور, اسلام آباد کی 8 پروازیں جو ہیں وہ منسوخ ہوئی ہیں. مختلف ایئرپورٹس کی 14 ملکی اور غیر ملکی پروازیں تاخیر کا بھی شکار ہوئی ہیں. مسافروں کو نیچرلی شدید پریشانی ہے. بھئی اس سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب آپ تیاری پکڑ کے بچوں کو, مطلب پورے خاندان کو لے کے آپ, اور یا پھر اکیلے بھی جا رہے ہوں, اور آپ جب پہنچے تو چیک ان بھی کر چکے ہیں اور آپ کو پتا اچھا مجھے بتائیں یہ ایک نیو نارم بن گیا ہے کہ فلائٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے اس پہ کبھی نہیں اڑے گی. ایون ان نارمل پرفیکٹ سرکمسٹانسز اس پہ آدھا گھنٹہ ڈیلے از اے مسٹ. آدھا گھنٹہ تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, مطلب it would be a reward if they... There was a time when the flight used to fly on time. مطلب اگر آپ کو 3:30 کا ٹائم دیا گیا ہے تو 4:15 سے پہلے آپ کا جہاز نہیں اڑے گا. اینڈ یٹ عبداللہ ایک ایئر لائن ہے ادھر ہماری ڈومیسٹک جو کہ آئی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ, مطلب چاہے جو بھی ہو, جو میں اس کے ٹائم کے ساتھ چلتی ہوں بیکاز وہ ٹائم پہ ہی جاتی ہے فار واٹ ایور ریزن. ان اینی کیس ابھی جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں ذرا پتہ کرتے ہیں, اور نمائندہ جیو نیوز طارق ابوالحسن ہمارے ساتھ ہیں. طارق بتائیے گا کیا صورتحال ہے, کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں آج کل فلائٹس کے ڈیلے اور کینسل ہونے کی؟ جی سب سے بڑی وجہ تو ان دونوں پروازوں کی منسوخی کی موسم کی خرابی ہے. ملک بھر میں مانسون کے تحت جو ہے وہ بارشیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے فلائٹ آپریشن متاثر ہے. لیکن صرف یہ ایک وجہ نہیں ہے. لاہور ایئرپورٹ پر گزشتہ ہفتے جو ہے وہ کئی فلائٹیں برڈ ہٹ کی وجہ سے جو ہے وہ منسوخ ہوئی ہیں اور متاثر ہوئی ہیں, کیونکہ ٹیک آف اور لینڈنگ کے دوران پرندوں کے طیاروں سے ٹکرانے کے سب سے زیادہ واقعات لاہور ایئرپورٹ پر ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ طیاروں کی فنی خرابی بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ فلائٹیں کینسل بھی ہیں. اور ایک چوتھی وجہ بھی ہے بڑی, وہ یہ کہ فلائٹیں میں اگر مسافر کم ہیں تو خصوصاً نجی ایئر لائن بہت آسانی سے جو ہے وہ فلائٹ کینسل کر دیتی ہیں اگر اس سے فلائٹ کے اندر جو ہے وہ مسافروں کا لوڈ کم ہے, کیونکہ اس طریقے سے وہی سمجھتی ہیں کہ ان کو نقصان کم ہوگا. اگر ہم مجموعی طور پر بات کریں تو اس وقت تمام ایئر لائنس منیمم ریکوائرمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا فلائٹ آپریشن آپریٹ کر رہی ہیں, یعنی جتنے ان کو جہاز چاہیے اس کی کم از کم مقدار کے ساتھ. پی آئی اے کے پاس اس وقت صرف 17 سے 18 جہاز جو ہیں وہ آپریٹو ہیں. تو جب کوئی ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ جہاز کہیں فنی خرابی کا شکار ہو جائے یا جو ہے وہ آپریشن کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ جائے, تو ایئر لائن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو زیادہ ریونیو والی فلائٹ ہے وہ آپریٹ کرے اور جو کم ریونیو والی فلائٹ ہے وہ منسوخ کر دے. مثلا یہ کہ کراچی اور اسلام آباد کا فاصلہ اور کراچی دبئی کا فاصلہ تقریباً برابر ہے, لیکن ریونیو کے لحاظ سے دبئی کی فلائٹ زیادہ پیسہ کمانے والی فلائٹ ہے, تو بہت آسانی کے ساتھ کراچی اور لاہور اور پشاور کی پروازیں جو ہے منسوخ کر دی جائیں گی, اور دبئی کی اور ریاض کی اور جدہ کی فلائٹیں جو ہے وہ آپریٹ کی جائیں گی. یہ وہ ایکسرسائز ہے جس کی وجہ سے مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ایئر لائن اپنی آمدنی کو جو ہے وہ محفوظ بناتی ہیں, لیکن مسافروں کو جو ہے اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ان ادر ورڈز مسافر جو ہے وہ خواری ہوتے ہیں, چاہے جو بھی ریزننگ ہو ان لوگوں کی. تو ان دیٹ کیس بتائیں کہ ان معاملات کا جو بھی ریگولیٹر ادارہ ہے وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا, کچھ اسسٹ کرے مسافروں کو, کوئی پہلے بتا دیا جائے, کوئی وارن کر دیا جائے, وہ گھروں سے ہی نہ نکلیں, کچھ اسسٹنس ملتی ہے مسافروں کو؟ دیکھیں اس پورے معاملے کے اندر یقینی طور پر سول ایویشن اتھارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسافروں کے حقوق کا خیال کرے, لیکن بدقسمتی سے سول ایویشن اتھارٹی 1% بھی مسافروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتی. ایئر لائنز بہت آسانی کے ساتھ ڈومیسٹک فلائٹیں بہت بڑی تعداد میں کینسل کرتی ہیں اور انٹرنیشنل فلائٹس اڑاتی ہیں تاکہ زیادہ آمدنی ہو. سول ایویشن اتھارٹی اس پورے صورتحال سے واقف ہے اور وہ صرف ایک کام کرتی ہے, وہ
یہ کہ جب کسی ایئر لائن کی یہ پریکٹس بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اسے ایک لیٹر جاری کر دیتی ہے کہ جی آپ اپنے آپریشن کو بہتر کریں ورنہ آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اور مسافروں کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ اگر جو ہے وہ اسلام آباد سے یا لاہور سے یا ملتان سے کسی مسافر کو کراچی آنا ہے اور یہاں سے ان کی اگلی فلائٹ ہے جو کہ امریکہ کی، برطانیہ کی، یو کے کی یا کسی بھی جگہ کی جو ہے وہ ان کی فلائٹ ہے، تو جب فلائٹ کینسل کرتے ہیں تو ان کی اگلی جو ٹرانزٹ فلائٹیں ہیں وہ بھی چھوٹ جاتی ہیں اور مسافروں کو لاکھوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یورپ اور امریکہ کی فلائٹوں کی اور کینیڈا کی فلائٹوں کی جو پرائز ہے وہ 3 سے 5 لاکھ روپے جو ہے وہ ان کا ٹکٹ ہے، اور یہ سارا نقصان جو ہے وہ مسافروں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک اور نقصان یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی آؤٹ اسٹیشن کے اوپر فلائٹ کینسل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو مسافر وہاں پہ پھنس جاتے ہیں انہیں اپنی رہائش کا جو ہے وہ خود ہی بندوبست کرنا پڑتا ہے، دیگر اخراجات کرنا پڑتے ہیں، پھر لوگوں کی کمٹمنٹس، خاص کر بزنس کمٹمنٹس لوگوں کی متاثر ہوتی ہیں، لوگوں کو جاب کے لیے انٹرویوز کے لیے جانا ہوتا ہے، وہ انٹرویوز مس ہو جاتے ہیں، جو ہے وہ ڈاکٹرز کے پاس اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں وہ اس میں ان کو مشکل ہوتی ہے، وکلا کی عدالتوں میں کیسز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کلائنٹس کو جو ہے وہ ان کا کیس مس ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری پریشانیاں بہت بڑے پیمانے پر مسافروں کو اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن 1% بھی سول ایویشن اتھارٹی مسافروں کے حقوق کا تحفظ کرنے اور ان مشکلات کا ازالہ کرنے میں ناکام ہے، اور کوئی فائن بھی اگر جو فلائٹیں کینسل ہوتی ہیں اس کا کوئی جرمانہ بھی جو ہے وہ ایئر لائن سے نہیں لیا جاتا اور مسافروں کو کوئی فائن پے نہیں کیا جاتا۔ تھینک یو۔ تھوڑا سا مسافر خود بھی اپنی ایئر لائن سے، اور آج کل تو ایپس ہیں، ویب سائٹس ہیں، ہر جگہ سے آپ معلوم کر سکتے ہیں بیفور یو نو لیونگ فار دا ایئرپورٹ۔ مطلب آپ کو اپڈیٹ منٹ کی کچھ بیکاز ہمارے ایئرپورٹس بھی ماشاءاللہ اتنے بد شکل اور اتنے بورنگ ہیں کہ آپ وہاں پہ بھی ٹائم نہیں گزار سکتے۔ The worst is when you reach the airport and you are with family and you really have nothing to do. وہ خواری کا لیول کچھ اور ہوتا ہے اور وہاں کوئی خاص اسسٹنس بھی نہیں آپ کو ملتی۔ اینڈ وی نو کہ مطلب بڑے شہروں میں ایئرپورٹس ہیں، چھوٹے شہروں میں تو ہے نہیں، لوگ لٹرلی چھوٹے شہروں سے کبھی کبھار ٹریول کر کے پہنچتے ہیں اور تب جا کے ان کو پتہ چلتا ہے، وہ وہیں ٹھہر جاتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے اب جانا کدھر ہے۔